آئی مین آپ پہ الزام یہ ہے, میں نہیں کہہ رہا, آپ کہیں دلائل کے ساتھ میں انشاءاللہ مانوں گا. آپ پہ الزام لگانے والے یہ الزام لگاتے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب وہاں بیٹھ کے ہیٹ سپیچ کرتا ہے, اور ظاہر ہے یہ 295C تو ایک بہت بڑا مقدمہ ہے نا, آپ پہ ہوا, مقدمات تو آپ پہ ہوئے ہیں پہلے بھی, ہیٹ سپیچ پہ بھی ہوئے ہیں, ہیٹ سپیچ آپ کرتے ہیں. مطلب کون سی سپیچ میری ہیٹ ہے؟ یہ تو ایک جنرل ہے نا. مطلب آپ مختلف مسالے کے اوپر, نہیں وہ آپ نے میرا جملہ لے کے آنا ہے کہ یہ آپ نے جملہ بولا جو ہیٹ سپیچ کے اندر آتا ہے. اگر ابھی آپ نے ایک مفتی صاحب کا نام ہم نے نہیں لیا, لیکن آپ نے جو گفتگو ان کے بارے میں کی ہے, کیا کوئی ہیٹ سپیچ نہیں کی؟ میں نے قانون بات کی کہ ان پہ ایک ایف آئی آر سے نفرت پھیلے گی یا نہیں پھیلے گی, انتشار پھیلے گا یا نہیں پھیلے گا؟ نہیں بالکل نہیں. میں سے ایک چیز لیا میں پورا سن لینا سمجھا. انہی مفتی صاحب نے وہاں بیٹھ کے اور بھی بہت ساری باتیں کی, میں ان کو کوٹ اس لیے نہیں کر رہا, امام ابو حنیفہ سے متعلق جو باتیں کی آپ نے وہ سنا ہوگا. نہیں میں نے نہیں سنا. دیکھیں اس وقت میں عبد القادر جیلانی سے متعلق باتیں کی. ادھر رک جائے, کورٹ میں جب مقدمہ پیش ہوتا ہے نا تو جج بھی فائل بھی پڑھ کے آئے ہوئے ہوتے ہیں, اس کے بعد اگر ان کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی وہ وکیل سے پوچھتے ہیں, وہاں پہ وہ پڑھ کے سنایا جاتا ہے کہ آپ پہ یہ فرض جرم ہے, اور پھر دوسرا وکیل اس کا جواب دیتا ہے. تو اب آپ وہ جملہ پڑھیں, میرا لیکچر کوٹ کریں, اس کا سیاق و سباق کانٹیکسٹ بھی بتانا ہے. اگر آپ کو نہیں پتا پھر اگلا سوال کرنے کی, آپ نے یہ نہیں کہنا کہ وہ یہ کہتے ہیں, وہ کام ختم ہو جائے گا. آپ نے خود ورکنگ کرنی ہے. اس کو ہم ذرا اسکویز کرتے ہیں, اسی پوڈ کاسٹ تک کرتے ہیں. ہاں آپ نے ان مفتی صاحب سے متعلق جو بات کی, آپ کو نہیں لگتا وہ ہیٹ سپیچ کے زمرے میں آتی ہے؟ کون سی بات کی بتائیں, کون سی بات؟ مطلب آپ نے مفتی صاحب سے متعلق یہ وہ فلاں بندہ یہ کرتا ہے, اس کا تو کیا بات بتائے نا. مطلب یہ جو آپ کیا تو مفتی کھانا کھاتا ہے اور اس کا وزن اتنا ہو گیا, اس میں کون سی ہیٹ سپیچ ہے؟ عمر بن عاص سے متعلق جو گفتگو آپ نے کی ریپیٹ کی, آپ کو لگتا ہے کہ وہ ڈیفیوز بھی کیا جا سکتا تھا؟ اس کو یہاں رکھ کے جو گلوریفائی آپ کر رہے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں آپ کی وکلا کی ٹیم تیار ہے اور آپ اس کو ری اوپن کریں گے, جی جی جی, آپ کو لگتا ہے اسے نفرت اور انتشار پھیلے گا؟ کوئی نفرت انتشار والی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک پہل کی ہے نا کہ ہم 295C کا جو مقدمہ ہے اس کو قانونی طریقے سے لے کے چل رہے ہیں. اسی مفتی نے یہ کہا کہ علماء کا کام ہے کہ وہ فتوے دیں, اور ججوں کا کام ہے کہ وہ جوڈیشری میں بیٹھ کے فیصلہ کریں. جب جج فیصلہ کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں جج جو ہیں بائسڈ ہیں. پھر ہم بھی تمہارے بارے میں یہی کہ تم لوگوں نے فراڈ مچایا ہے, یہ مدارس تم لوگ اہل ہی نہیں ان مدرسوں کے. اگر آپ کی مرضی کا فیصلہ آ جائے تو آپ یہ بات کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور اگر مرضی کا نہ آئے تو آپ اور بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ایف آئی آر میں نے نہیں ان پہ کٹوائی بھی, آلریڈی کٹی ہوئی ہے, اور ان کا ٹرائل بھی جاری ہے. ان پرنسپل جو انہوں نے بات کی, اس وقت جو پاکستان کا قانون ہے اس میں تو انہوں نے خود کہا کہ میں نے معافی مانگ لی ہے. معافی کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک صحابی کا نام سبقت لسانی سلپ آف ٹنگ کی وجہ سے ان کے منہ سے نکل گیا, لیکن پاکستان کا قانون اسے نہیں مانتا. پاکستان کا قانون یہ کہتا ہے کہ جب آپ کسی صحابی کا نام لے کر اس پر لعنت کرتے ہیں تو آپ توہین مذہب کے مرتکب ہیں. اہل تشیع میں سے کئی لوگ جیلوں میں سڑ رہے ہیں اسی وجہ سے. وہ آپ کے خلاف کیوں ہے اتنا؟ کون؟ وہ مفتی صاحب. پتہ نہیں, یہ تو وہی بتا سکتے. نہیں, وہ جو دوسرا جملہ آپ نے لکھا ہوا اصل میں تو وہی ہے نا, کیا تیرے باپ دشائی کوئی نہیں, شاید جس سے مرور اٹھتا ہے یا پرابلم ہوتی ہے وہ ایک جملہ ہے نا. یہ آپ کا سوال ہے کہ یہ کیوں لکھا ہوا ہے؟ نہیں میرا یہ سوال نہیں ہے, یہ سوال میں کر چکا ہوں اور اس کا جواب بھی آپ بارہا دے چکے ہیں اور اس پہ آپ کو ملکہ حاصل ہے. لیکن یہ دو مصرع جو ہے ہانٹ کرتا ہے نا, دوسرا تیرے باپ دشائی کوئی نہیں, کیونکہ میرے پوڈ کاسٹ میں انہوں نے کہا نا امام ابو حنیفہ سے متعلق جو بات نہیں. دیکھیں یہ آپ سوال نہیں, آپ ایک لائن بولیں. آپ اس وقت بیٹھے ہیں, ایک لائن یہ ہے تیرے باپ دشائی کوئی نہیں. ہو سکتا ہے یہ پرابلم کرتا ہوں. ایک منٹ, ان کو پرابلم کر ہو سکتا ہے, یا آپ ان کی طرف سے سوال کر رہے ہیں یا اپنی طرف سے کر رہے ہیں؟ مجھے تو میں اپنی بات نہیں کر رہا, ان کی بات کر رہے ہیں کہ انہیں لگتا ہے یہ ان کا عقیدہ ہے. انہوں نے 2009 میں ایک مناظرہ لڑا ہوا ہے جس میں انہوں نے سامنے بیٹھے ہوئے ساروں کے بابوں کو کافر ڈکلیئر کیا ہے. یہ تو لکھا ہے تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں, انہوں نے نام لے لے کر سامنے مخالف فرقے کے, اور ویڈیو چڑھی ہوئی ہے, کہا کہ یہ کافر ہے. یہ تو لکھا ہے تیرے بابے شاہی نہیں, ان کا تیرا بابا کافر ہے. تو یہ ان کا ہی عقیدہ لکھا ہوا ہے, تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں. وہ تو کہتے ہیں تیرے بابے تے کافر نے. وہ مفتی صاحب یہ کہتے ہیں اپنے مخالفین کے بارے میں, تو یہ تو ان کا عقیدہ لکھا ہوا ہے. عبد القادر جیلانی صاحب سے متعلق جو گفتگو انہوں نے کی, آپ کیا گفتگو فرماتے ہیں؟ وہ آپ بتائیں نا, مجھے نہیں پتا. وہ بقول ان کے, مطلب آپ اس کو درست نہیں سمجھتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ عبد القادر جیلانی کے بارے میں نے کون سی ایسی بات کی ہے؟ آپ نے کوئی ایسی بات نہیں کی. آپ بتائیں. میں تو نہیں, میرے علم میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی, میں نے صرف یہ بتایا. ہاں میں بتا دیتا ہوں میں نے کیا بات کی. میں نے یہ بتایا کہ عبد القادر جیلانی جو تھے ان کے نام کی آپ لوگ 11ویں کھاتے ہیں, جبکہ انہوں نے اپنی کتاب غنیت الطالبین میں نماز کا طریقہ لکھا ہے رفع الیدین کے ساتھ, رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت. آپ ان کا نام تو بیچ کے کھا رہے ہیں,
لیکن ان کی کتاب سے کبھی کسی 11ویں کے موقع پر نماز کا طریقہ نہیں بتا سکتے. ہم بھی بخاری اور مسلم میں لکھے ہوئے طریقے کے مطابق نماز پڑھتے ہیں, اہل تشیع بھی اسی طریقے پہ نماز پڑھتے ہیں, سنی بھی اسی طریقے پہ نماز پڑھتے ہیں جو بخاری مسلم میں لکھا ہے, جو صحیح والے سنی ہے, اور وہ ہے رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرنا, اور وہ عبد القادر جیلانی کا بھی وہی طریقہ ہے, جبکہ یہ مفتی صاحب اپنے آپ کو ان کی طرف منسوب کرتے ہیں لیکن نماز اس طریقے پہ نہیں پڑھتے. ٹھیک. اور لاسٹ آپ کا جو لیکچر ہے اس میں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کو بھی آپ کوٹ کر رہے تھے, آپ کا لاسٹ لیکچر. ہاں کیا کوٹ کیا میں نے؟ اور آپ نے کہا کہ وہ بھی انہی سے مدد مانگتے تھے, عبد القادر جیلانی. ہاں وہ مدد مانگتے تھے. مدد مانگتے تو قرآن میں لکھا ہے کہ آپ نے مدد صرف اللہ سے مانگنی ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین. ٹھیک ہے, اور ظاہر آپ کسی دلیل کی بنیاد پہ یہ کہہ رہے ہوں. نہیں میں آپ روزانہ نماز میں, ابھی آپ نے ہمارے ساتھ نماز میں صرف آتے ہی پڑھی ہے نا. حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق جو کہا کہ وہ مدد مانگتے تھے, وہ آپ نے کسی دلیل کی بنیاد پہ کہا. وہ ان کا کلام ہے, پرنٹڈ ہے, یہ پڑھتے ہیں. سن فریاد خواجہ معین الدین چشتی کے بارے میں جو آپ نے بات کی, سن فریاد پیراں دیا پیرا, میری فریاد سنی کن تھر کے ہو. یہ پوری انہوں نے ربائی لکھی ہے اور اینڈ پہ انہوں نے ریفر کر رہے ہیں. جی اینڈ پہ انہوں نے کہا ہے غوث جیلانی پورا نام لیا انہوں نے, اور انہوں نے ان سے مدد مانگی ہے, جبکہ قرآن ہمیں کہتا ہے کہ آپ نے مدد اللہ سے مانگنی ہے, دعا اللہ سے کرنی ہے. ہاں کسی نیک آدمی سے آپ دعا کروا سکتے ہیں جو آپ کے سامنے موجود ہے, یہ وسیلہ اور توسل تو درست ہے, لیکن جو بندہ دنیا سے جا چکا آپ اس کو نہیں کہہ سکتے کہ آپ میری مدد کریں. یہ ہیٹ سپیچ کے زمرے میں نہیں آتا, اس پہ کوئی پی پی سی کی 153 یہ نہیں لگتی. اس پہ دیکھیں یہ تو ہمارا عقیدہ ہے. دیکھیں اگر میں کسی شخص کو یہ کہتا ہوں کہ رسول اللہ کے بعد جو شخص بھی دعوے نبوت کرے گا وہ دجال ہے, اور ایک قادیانی میرے خلاف مقدمہ قائم کر دے کہ آپ نے ہمارے نام نہاد بنائے ہوئے جھوٹے پیغمبر کو دجال کہہ دیا ہے, تو آپ کی ہیٹ سپیچ ہے, تو اس کی نظر میں تو واقعی میں نے ہیٹ سپیچ کی ہے, لیکن میں نے تو اپنا عقیدہ بیان کیا نا, آٹومیٹیکلی ہیٹ سپیچ ہو جائے گی نا, آٹومیٹیکلی. تو ٹھیک ہے, اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہیٹ سپیچ ہے تو میں تو قرآن پاک سے ختم نبوت کی آیت پیش کروں گا, بخاری مسلم سے ریفرنس پیش کروں گا کہ رسول اللہ کے بعد کوئی شخص بھی دعوی نبوت نہیں کر سکتا. رسول اللہ آخری پیغمبر ہے, نہ کوئی امتی نبی ہو سکتا ہے اور نہ کوئی ذلی اور بروزی نبی ہو سکتا ہے. قیامت سے پہلے صرف ایک پروفٹ نے آنا ہے, وہ بھی امتی کی حیثیت سے, امتی نبی بن کے نہیں آنا. وہ نبی پہلے سے ہیں, عیسیٰ ابن مریم, وہ نبی امتی ہیں. اچھا علی بھائی, میرا بڑا سادہ سا سوال ہے. اب یہ میں علماء کو جو آپس میں لڑتا ہوا دیکھ رہا ہوں نا, مطلب اس سے کتنے ملحد انسپائر ہو کے مسلمان ہو جائیں گے, کتنے کافر یہ کہیں گے کہ یار کیا اچھے لوگ ہیں, ہم آج اسلام قبول. بالکل نہیں لڑنا چاہیے, میں بالکل ان کو منع کریں, کیوں لڑتے ہیں مجھ سے, غلط بندے سے لڑ رہے ہیں. میں تو ان کو یہ کہتا ہوں, چھیڑ انہوں نے شروع کی. دیکھیں 2008 میں نے لیکچرز دینے شروع کیے, 2009 میں میری ریکارڈنگ سٹارٹ ہوئی, 2016 تک 7 سال میری کسی ویڈیو کے اوپر کسی عالم کی تصویر تھمبنیل کے اوپر نہیں ہوتی تھی. میں ڈائریکٹ گفتگو کرتا تھا, اس کے اوپر اس کی ہیڈنگ لکھی ہوتی تھی, تھمبنیلز بھی نہیں تھے بنے ہوئے. 2015-16 میں آگے ہم نے تھمبنیلز بنائے. اس وقت کتنے ویوز آتے تھے؟ 2014 کے بعد سے ویوز بڑھنے شروع ہو گئے تھے, جب آپ نے یوٹیوب بابوں پہ بات شروع کی. نہیں جب آپ نے سیکس کو رگڑنا شروع کیا. سرکار میں نے بابوں سے متعلق گفتگو تو پہلے دن سے کی ہے. ہمارا تو سٹارٹ ہی بابوں سے ہوا ہے نا. اس کی وجہ یہ کہ ہم بابوں کے ماننے والے تھے. ہمیں جب پتا چلا کہ بابوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے, ہماری دعوت کا آغاز ہی اس کے ساتھ ڈیٹس کے ساتھ رکھا ہوا ہے. اچھا, انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ, جس میں چشتی رسول اللہ یہ ساری چیزیں موجود ہیں, اس کی ریکارڈنگ جو ہے 2012 کی ہے, اور تھم نیل اس کا بنا جا کے 2015 میں, بلکہ 15 میں بھی نہیں 2017 میں. تھم نیلز میں نے بنانے اس وقت سیکھے تھے 2017 کے, مجھے تھم نیلز بھی نہیں تھے بنانے آتے. اس سے پہلے جنرل ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہوتی تھی. جب انہوں نے میرے اوپر قادیانی ہونے کا الزام لگانا شروع کیا میرے نام میں مرزا کی وجہ سے, پھر میں نے جب ان کو ریبٹل کرنا شروع کیا تو وہ میں جواب دے رہا تھا, اور قرآن میں ہے کہ برائی کا بدلہ اسی لیول کی برائی ہے. اور آپ کو نہیں لگتا کہ آپ ڈسٹریکٹ ہو گئے اپنی منزل سے؟ نہیں, اللہ کا شکر, انہوں نے آپ کو ہو سکتا ہے ڈسٹریکٹ کیا ہو. ڈسٹریکٹ کیا تو آج رزلٹ آپ کے سامنے ہے کہ یہ لوگ اگر میری تصویر نہ لگائیں اپنے تھم نیل کے اوپر تو ان کی ویڈیو کتنے لوگ دیکھیں. آپ دیکھیں میرے ساتھ کر کے گئے ہیں سرکار. نہیں ایک منٹ, آپ میرے ایک منٹ رکیں, میں ابھی آپ کو, آپ کی ٹیم بھی بیٹھی ہے, آپ نے میرے ساتھ جو تھم نیل لگایا تھا میرے ساتھ گفتگو کا, کتنی اس کی ویورشپ, سب سے زیادہ ویورشپ اسی کی آئی ہے نا. اس میں کسی عالم کی تصویر لگی ہوئی ہے, اور بھی سرکار ویورشپ اور بھی لوگوں کی. لیکن سرکار ایک منٹ, میں بات ہی کچھ اور کرنے لگا ہوں سرکار. میں بتانے لگا ہوں کہ ہمارے میڈیا کے لوگ کیا دوغلی پالیسی کرتے ہیں. جب میری اور آپ کی گفتگو ہوئی ہے
اس کا ایک پورشن جو ہے وہ تقریباً 9 لاکھ پہ گیا ہے, دوسرا تقریباً 8 لاکھ ہونے والا ہے. ایک میرا خیال ہے 1 ملین کراس کر گیا بھی شاید کر گیا. ہاں اب کر گیا, میں نے شاید پہلے دیکھا تھا. اس پہ صرف میری اور آپ کی تصویر لگی ہوئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ ساری ویورشپ میری ہے. اور جس مفتی کی آپ بات کر رہے ہیں, جب آپ نے اس سے متعلق ویڈیو اپلوڈ کیا اس میں میری تصویر لگائی, وہ نہ لگاتے میں دیکھتا ہوں کتنے لوگ دیکھتے ہیں, تو پھر یہ تو نہ کریں. آپ مجھے کہہ رہے ہیں مفتی صاحب کو کہہ رہے ہیں؟ دونوں کو کہہ رہا ہوں. مطلب دونوں کو کہہ رہا ہوں, تاکہ کیونکہ میرے کیس میں آپ نے کسی مفتی کی تصویر نہیں لگائی, صرف میری لگائی تھی. حالانکہ اس میں آپ نے مفتیوں کو ڈسکس کیا ہوا ہے. ابھی آپ بتائیے کن کن مفتیان کرام کی تصویریں لگائیں. نہیں, میں کہہ رہا ہوں کسی کی نہ لگائیں, ان کو ان کا لیول بتائیں کیا ہے. آپ ان کا انٹرویو کریں اور صرف ان کی تصویر لگائیں, میری تصویر نہیں لگانی. ایسا سن لو تسی لوگ بھی دیکھ لو, تھوڑی دوغلی پالیسی دیکھ لو. سوشل میڈیا ٹیم کو میں کہہ دیتا ہوں, سوشل میڈیا ٹیم سے خاص طور پہ جو ایڈٹ کر رہے ہیں اور اس کے بعد تھمبنیل بنائیں گے, علی بھائی کی یہ پرزور فرمائش ہے, بلکہ حکم ہو گیا ہمیں کہ کسی اور کی فوٹو نہیں لگانی. ٹھیک نہیں, اس میں نہیں, جو لگائی بھی ہے جہاں وہ بھی اتروائیں, جہاں آپ کی فوٹو لگی ہوئی ہے. جہاں ظاہر ہے کہ میری ہو رہا ہوگا نا وہاں پہ. آپ نہیں تو میرے ساتھ تو آپ نے ساروں کا ذکر کیا ہے, تو یہ اب آپ کو خیال آیا تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے ادھر بھی. سرکار ادھر رک جائے نا, ایسا نہ کریں. پڑھے لکھے آدمی ہیں آپ, اگر انجینئر نہ ہوتے نا تو میں پھر آپ سے مزید اور گفتگو کرتا. انجینئر کو تو اشارے سے بات سمجھ آنے, میں اینالوجی بنا رہا ہوں. چاہ گرو فوٹو لوا دیں یا فوٹو لا دیں. سر جی, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کسی ایک جگہ پہ اپنا وضو قائم رکھیں نا. میرے ساتھ آپ نے کی تو صرف میری اور اپنی لگائی, اس کے بعد جدھر جدھر آپ جا رہے ہیں تو ان کی اور اپنی لگائے نا, مجھے کو بیچ میں گھسیٹ رہے ہیں. ارشاد بھٹی صاحب میرے ساتھ کر کے گئے نا, ہم تو جدھر جدھر گئے انہوں نے انہی لوگوں کی تصویریں. ہماری اس ڈسکشن کا سبجیکٹ ہی حضور آپ تھے قبلہ, تو آپ نے مجھ سے تو پوچھا ہی نہیں ہے. آپ اندر تھے, اندر ہم آپ تک رسائی تو آپ انتظار کر لیتے بھائی, آپ مجھ سے پوچھ کے گئے تھے. ہم تو چاہتے تھے کہ اس پہ بات ہو. اچھا مجھے یہ بتائیے, دنیا میں میں سب سے بڑا مسئلہ ہوں کہ آپ نے دنیا میں میرے متعلق جا کے لوگوں سے پوچھنا ہے. بات یہ کہ اگر ہماری آپ کے ساتھ کوئی نسبت نہ ہوتی تو ہم نہ پوچھتے, لیکن اتنی سی تو ہمیں اجازت دے کہ کیا نسبت ہے آپ کی ہمارے ساتھ. ہماری نشست بھی ہوئی آپ سے. اچھا نشست ہوئی ہوئی ہے نا یار, کی امامت میں نماز بھی ادا کی. وہ تو آپ جہاں بھی جائیں گے ان کے پیچھے امامت, ان کی مقتدی بن کے ہم نے نماز بھی پڑھی ہوئی آپ کے پیچھے, آج بھی پڑھی. آپ آگے بھی پڑھ لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں پیچھے کھڑا ہو جاؤں گا. میرے نزدیک تو داڑھی شرط ہی نہیں ہے. ایشو کیا ہے امامت کی؟ لیکن ہم آپ غیر ضروری چیز میں ہم انوالو ہوتے رہیں گے, آپ کو بھی ٹائم بڑا قیمتی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں سر, ہمسایہ ملک کے اندر ایک ڈیبیٹ ہوئی, ایک ایتھیسٹ کی اور ایک ہمارے ریلیجیس اسکالر کی, مفتی شمائل ندوی کی, جاوید اختر صاحب کے ساتھ. تو ظاہر ہے ایگزسٹنس آف گاڈ کے اوپر بات ہو رہی ہے, اور اس کے بعد رپورٹڈلی بہت سارے غیر مسلم مسلمان ہو گئے. اچھا, جو کام آپ لوگ کر رہے ہیں اس سے تو غیر مسلم مزید متنفر ہو رہے ہیں کہ بھائی تو یہ علماء کو سمجھائے نا. ابھی تو آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا, میں آپ ہی سے 10 برسہ گزارش کر سکتا ہوں, میں اور آپ کی وساطت سے سب علماء سے کہہ رہا ہوں حضور ہے دیکھو. یہ ان کے سامنے بیٹھ کے آپ نے کہنا ہے, ان کے سامنے, اور آپ کو ویسا وہ جواب دیں گے کہ آپ ہم کہتے ہیں سر ہم نے کہا نہیں کہا. آپ دیکھیں ہمارے پرائم منسٹر نے ایک تقریر کی ہے کہ جید علماء, پھر ان کو ذرا خیال آیا کہ یار یہ میں کچھ زیادہ ہی کرنے لگا. انہوں نے کہا نہیں, جید تو ایسی بات نہیں کر سکتے. حالانکہ سارے جید یہی بات کرتے ہیں, اور جید کو جید بنانے والے بھی یہی بات کرتے ہیں کہ فلاں کے پیچھے نماز ہوتی ہے, فلاں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, فلاں مسجد میں نماز پڑھیں, فلاں میں نہ پڑھیں. پیام پاکستان 1500 علماء سے ہماری اسٹیبلشمنٹ نے لکھوایا, اور اس میں ایک جملہ نہیں لکھوا سکے کہ سارے فرقوں کے پیچھے نمازیں پڑھنا درست ہے, سارے ایک دوسرے کو چندہ دے سکتے ہیں, آپس میں رشتہ داری کر سکتے ہیں. یہ لکھا ہی نہیں ہوا. نہیں, ہماری تو مسجد میں کوئی غیر مطلب کسی اور مسلک کا بندہ نماز پڑھتا ہے. اچھا اب مجھے بتائیے, غسل نہیں ہوتا تب تک مسجد تیار. اب مجھے بتائیے, پرائم منسٹر یہ تقریر کر رہے ہیں, اگلے دن ہی سارے لوگ آ گئے اور انہوں نے جواب دینے شروع کر دیے ہیں پرائم منسٹر کو. وہاں کوئی نہیں کھڑا ہوا کہ حضرت صاحب یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں فرقہ واریت سب سے بڑی لعنت ہے, اور اس فرقہ واریت کے کسٹوڈین علماء ہیں. یہ جو ٹاپک ہے نا ایگزسٹنس آف گاڈ, اس کے اوپر تو ڈسکشن کرتے ہوئے چیزیں سامنے نہیں آتی نا. آپ کو تو ایک وہ پہلو نظر آ رہا ہے. آپ نے ان لوگوں کی ویڈیوز دیکھی ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ جو ایگزسٹنس آف گاڈ کے اوپر ایتھیسٹ کے سامنے اسلام کا دفاع کر رہے ہیں, ان کا تو اپنا اسلام ثابت نہیں ہے. آپ نے ان علماء کی ویڈیوز بھی دیکھی ہیں. میں اب اسٹریٹ فارورڈ کوسچن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تو ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ایتھیزم نہیں ہے, ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ فرقے ایک دوسرے کو مسلمان. تو اللہ کے بندے, اسی تم نے یہ آواز بلند کی ہے کہ نکالو بزرگ بابوں کو, نبی کے ساتھ جوڑو. میرا بڑا یہاں پہ دیکھیں یہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ میرے ابو بکر سا ہے ہی کوئی نہیں, میرے علی سا ہے ہی کوئی نہیں, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ابو بکر اور علی کے اوپر بھی امت نہیں جڑ سکتی. اچھا مجھے امت جڑے گی تو محمد رسول اللہ کے اوپر جڑے گی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. علی بھائی کتنے ملحدین کو اور کتنے کفار کو آپ نے آج تک مسلمان کیا؟ الحمدللہ سینکڑوں قادیانی, سینکڑوں نان مسلم, بلکہ تھاؤزنڈز میں ہیں جو ہماری ویڈیوز دیکھ کے مسلمان ہو چکے ہیں, مجھے ای میلز بھیجتے ہیں یا ملاقات کر کے جاتے ہیں. لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ مجھے یہ ثواب آخرت کے لیے باقی رکھنا ہے, میں پبلک کے سامنے آ کے انہیں پروڈیوس نہیں کرتا. ایسا کوئی ریکارڈ نہیں ہے
نہیں ریکارڈ کیا, یہاں پہ ایک ہندو ڈاکٹر آئے تھے, ان کا انٹرویو ریکارڈ ہوا ہے, انہوں نے بتایا کہ کتنے 750 لوگ مسلمان ہوئے. ہاں, اور وہ ہندو سے مسلمان ہو کے انہیں وہ بات سمجھ آئی ہے. آپ کے پاس آ کے کتنے لوگ ہندو سے مسلمان ہو کے انہیں وہ بات سمجھ آئی ہے جو ہمارے علماء کو نہیں آتی. انہوں نے اپنے فرقے کو ڈکلیئر ہی نہیں کیا, ان کا مسلمان ہے, انہوں نے مسجد پہ کسی فرقے کا نام ہی نہیں رکھا, اور وہ کہہ رہے ہیں ہم انجینئر صاحب سے متاثر ہوئے ہیں, ان کی ویڈیو ریکارڈ ہے, حالانکہ میں نے نہیں وہ ریکارڈ کی, انہوں نے اپنے پلیٹ فارم سے کی ہے. تو الحمدللہ سینکڑوں نہیں ہزاروں میں لوگ موجود ہیں الحمدللہ. آپ سمجھ رہے ہیں میں یہ سوال کیوں کر رہا ہوں؟ میں اس لیے کر رہا ہوں اور آپ کی وساطت سے سبھی کے لیے, سبھی علماء کے سامنے کرنا چاہتا ہوں کہ ہم آپس میں دستوں کے رمائیں, باہم دستوں کے رمائیں لڑ رہے ہیں ملحدین. جی بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے, اور اس کا سلوشن بھی بتائیں نا. ایک تو ہم رونا پیٹنا ڈالیں, وہ تو سارے رو پیٹ کے میڈیا پہ بھی اٹھ جاتے ہیں. سلوشن کیا ہے اس کا؟ سلوشن یہ ہے کہ آپ نے امت کو اس شخصیت کے اوپر جوڑنا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کتاب دے کر انسانیت کے لیے آخری پیغمبر بنا کے بھیجا, جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب تک آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر امت کو نہیں جوڑیں گے, امت کبھی بھی ایک نہیں ہوگی. اگر آپ مسجد کے باہر لکھیں گے اہل سنت والجماعت حنفی بریلوی, اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی, تو مجھے بتائیں امت کہاں سے جڑے گی؟ حنفی تو ایک عالم دین ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, جو نبی الاسلام کی وفات کے آلموسٹ 70 سال کے بعد پیدا ہوئے اور 150 ہجری میں فوت ہو گئے. ان سے پہلے صحابہ اور تابعین موجود تھے, انہوں نے اپنے نام کے اوپر کوئی مسجد نہیں بنائی, کوئی فرقہ نہیں بنایا, انہوں نے بھی نہیں بنایا ہوگا لیکن لوگوں نے ان کی طرف منسوخ کیا. اور دیوبند یو پی انڈیا کا ایک شہر ہے جہاں 1867 میں ایک مدرسہ بنا. اس سے پہلے دنیا میں کوئی مسلمان اپنے آپ کو حنفی دیوبندی نہیں کہتا تھا. اور معذرت کے ساتھ جن عالم دین کا آپ ذکر کر رہے ہیں نا, وہ بھی حنفی دیوبندی ہیں, اپنے آپ کو فخریہ حنفی دیوبندی کہتے ہیں. تو جب آپ اپنے آپ کو حنفی دیوبندی کہیں گے ایک دوسری صدی ہجری کے بندے کے ساتھ جوڑ کے اور ایک 14ویں صدی ہجری کے بندے کے ساتھ جوڑ کے, تو پھر امت کیسے جڑے گی؟ آپ کو چاہیے آپ اپنے آپ کو مسلم کہیں. ہم دیکھیں محمدی بھی نہیں کہلاتے, یہ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. مسلمان اپنے آپ کو محمدی نہیں کہتے, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, چار مسلم کہتے ہیں, حنفی, شافی, حنبلی, مالکی. اب ظاہر ہے جو امام ابو حنیفہ کے ماننے والے ہیں وہ ان کو فالو کریں گے اور حنفی کہلائیں گے. اب یہاں پہ فار ایگزامپل آپ کو کسی ایک کو چننا ہے اور آپ کو اس کو فالو کرنا ہے, کیا ایٹ دا سیم ٹائم آپ سبھی کو فالو کر سکتے ہیں؟ جی ہم نے تو ایک کو چن لیا نا, اس کے ہوتے ہوئے ہمیں تو کوئی نظر ہی نہیں آ رہا, کیا کریں ہم؟ اور یہاں سے جو دین جی نبی الاسلام نے دین, دیکھیں ائمہ اکرام نے بھی ہمیں یہی کہا ہے, امام حنیفہ, امام شافعی, احمد بن حنبل, امام مالک, سفیان ثوری ہوں, اوزائی ہوں, اور جتنے ہیں, امام جعفر صادق علیہ السلام ہوں رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین, ہم تو ساری دعائیں ان کو دیتے ہیں. ان میں سے کسی نے نہیں کہا کہ آپ نے ہماری بات کو حرف آخر سمجھ لیں. ان سب نے کہا کہ قرآن و سنت کو فالو کرنا ہے, ہماری کوئی بات قرآن و سنت کے خلاف ہو آپ اسے چھوڑ دیں. یعنی یہ سب یہ کہہ کے گیا ہے کہ میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی. کیا یہ تاثر درست ہے کہ آپ نے یوتھ میں ڈاؤٹس کریٹ کیے ہیں, مسلم یوتھ میں, رادر دین کہ کوئی اصلاح ہوتی؟ ڈاؤٹس کلیئر کیے ہیں, بالکل ٹھیک ہے, ڈاؤٹس کلیئر کیے ہیں, بالکل شیشہ کر دیے, کریٹ کیے ہیں. میں کہہ رہا ہوں نہیں کلیئر ڈاؤٹس کریٹ. کون سا ڈاؤٹ؟ فار ایگزامپل ابھی ہم نے نماز ظہر اور عصر ایک ساتھ ادا کی ہے, ہمارے یہاں نہیں ہوتا, مطلب ہم نے 3:05 پہ شاید ظہر پڑھی اور اس کے فوری بعد عصر کے لیے صف بندی کر کے شروع ہوا ہے. مطلب انلائٹن می اف آئی ایم رانگ. اور پھر اس میں میرے جو لیفٹ سائڈ پہ آپ کے ایک اسٹوڈنٹ کھڑے ہوئے تھے, انہوں نے ظہر پڑھی وہ ہاتھ چھوڑ کے پڑھی, اور پھر اس کے بعد جب عصر پڑھی تو ہاتھ بندھے ہوئے تھے, اور میں نے ظہر ہاتھ باندھ کے پڑھی اور عصر چھوڑ کے. ایگزیکٹلی, مطلب وہ آپ کے اسٹوڈنٹ ہے بٹ ایسے ہی وہ دیکھ رہا تھا میں کہ جو آپ نے ہاتھ باندھے ہوئے تھے انہوں نے ہاتھ چھوڑے ہوئے تھے, پھر اگلی میں آپ نے ہاتھ چھوڑ دیے تھے اور انہوں نے ہاتھ باندھے ہوئے تھے. تو تھوڑا سا وہ مطلب میرے ڈاؤٹ خلل چل رہا تھا کہ یہ کیسے ہو رہا ہے. دونوں سنت طریقے ہیں. نبی الاسلام نے ہاتھ چھوڑ کے بھی نماز پڑھی ہے, ہاتھ باندھ کے بھی پڑھی ہے. اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانوں تک رفع الیدین بھی کیا ہے اور کندھوں تک بھی کیا ہے. صحیح مسلم میں کانوں تک کا ذکر ہے, بخاری میں کندھوں تک کا ذکر. تو ایٹ دا سیم ٹائم دونوں طریقے سے کرنا آپ سمجھتے ہیں جائز ہے؟ جی بالکل درست ہے الحمدللہ, لیکن رفع الیدین کریں, رفع الیدین چھوڑے نا, رفع الیدین کرنا ہے. اور یہی ہوا نا کہ 4 اماموں کے ماننے والے ظاہر ہے نہیں, 4 اماموں کے ساتھ تو اس کا تعلق ہی نہیں ہے, میں نے نبی الاسلام کا ذکر کیا. دیکھیں امام وہ ہیں, اماموں کے والدین بھی ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے, نبی الاسلام دنیا سے تشریف لے گئے تھے. تو آپ پھر ان کو مائنس کر دیتے ہیں ان کی اسٹرگل. کوئی اسٹرگل ہے, جو ان کی اسٹرگل ہے اس کو لے کے آئے نا.
ایک شخص امتی ہے اسے امتی کے درجے پہ رکھے نا, ایک شخص عالم دین ہے اس کو عالم دین کے درجے کے اوپر رکھے نا. میں آپ کو اب ایک ایگزامپل کے طور پہ سمجھاتا ہوں کہ ایک شخص اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے خادم کے طور پر پیش کرتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ میں دین کی خدمت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, میں نبی الاسلام کا فرمان آپ تک پہنچا رہا ہوں, جہاں میرے پاس کوئی حدیث موجود نہیں ہے میں تابعین کے اقوال سے میں چیزیں اخذ کرتا ہوں, اور جہاں مجھے وہ بھی نہیں ملتی میں اجتہاد کر لیتا ہوں. بعد میں ایک دوسرا شخص آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس شخص نے جو اجتہاد کیا تھا غلط ہے, کیونکہ ہمیں حدیث مل گئی ہے کہ نبی الاسلام نے اس معاملے میں یہ حکم فرمایا, لہٰذا ہم اس شخص کے اجتہاد کو چھوڑیں گے, حدیث پہ عمل کریں گے. تو اس نے وہ اس امام کی کوئی توہین نہیں کی ہے, اسی امام کی بات مانی. اور آج دیکھیں ہم ایسے خوش نصیب ہیں کہ ان سارے اماموں کے پاس جو نالج تھا ہمارے ایک کلک کے دوری کے اوپر وہ نالج اویلیبل ہے. یعنی امام بخاری نے صحیح بخاری لکھی, میرے ٹیبل کے اوپر یہ 6 اماموں کی پوری زندگی کی کمائی رکھی ہوئی ہے, جبکہ ہر امام کے پاس اپنی زندگی کی ایک ایک کمائی تھی. اس سے بھی بڑھ کے ہم نے ایسی ویلیو ایڈیشن کیا ہے کہ اگر ہم امام بخاری سے یہ کہیں کہ آپ صحیح بخاری سے یہ حدیث نکالیں کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی, عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے اور وہ جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی, تو یہ حدیث نکالیں تو امام بخاری کو کم از کم 5 سے 10 منٹ چاہیے حدیث نکالنے کے لیے, کیونکہ وہ پہلے چیپٹر نکالیں گے اس کے بعد وہاں پہنچیں گے. ہمارا اسٹوڈنٹ بتائے گا کہ سر آپ کو نہیں پتا چند سال پہلے آپ کی کتاب میں انٹرنیشنل نمبرنگ ہو چکی ہے, اس حدیث کا نمبر ہے 2812, یا میرے موبائل میں ڈالیں 2812 تو فوراً حدیث کھل جائے گی. امام بخاری نے حدیث کی نمبرنگ نہیں کی تھی, ایون آیات کی بھی نمبرنگ بعد میں ہوئی ہے. تو ویلیو ایڈیشن اتنی ہو چکی ہے کہ اب ہمارے پاس ایک فنگر ہلانے کے اوپر سارا نالج ایک جگہ پہ جمع ہے. ان ڈاؤٹس کو کلیئر کرنے کے لیے آپ یونیورسٹیز میں کیوں نہیں جاتے؟ یونیورسٹیز میں مجھے جانے کی ضرورت نہیں, یونیورسٹیز کے ٹیچرز ان کے اسٹوڈنٹس میرے پاس یہاں آتے ہیں, میں ان کا بگ بردر ہوں. آئی مین اچھی بات ہے یونیورسٹیز میں جانا, کوئی کالج نہیں کوئی برا نہیں ہے, لیکن میں بتا رہا ہوں وہ ادھر آتے ہیں. ہاں, اور یونیورسٹی میں بھی بچے جب کلاس میں بیٹھے ہوتے ہیں, آڈیٹوریم میں بیٹھے ہوتے ہیں, اپنے موبائل لے کے بیٹھے ہوتے ہیں, اس میں انجینئر صاحب کو سن رہے ہوتے ہیں. میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں اس میں حکمت کیا ہے, واٹ سٹاپس یو؟ ضرورت نہیں ہے جانے کی, سیکورٹی رسک انوالو, سیکورٹی سب سے بڑی وجہ یہ سیکورٹی رسک. دوسرا, ہم نے آم کھانے پیڑ تو نہیں گرنے. میں ایک کرسی پہ بیٹھ کے ایک اکیڈمی میں بیٹھ کے پوری دنیا میں بیٹھے ہوئی جین زی کے موبائل میں پہنچ چکا ہوں, تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں کہیں اوپن گیدرنگ کروں اور ان کی لائف کو بھی ونریبل کروں, اپنی لائف کو بھی ونریبل کروں. ٹھیک, میں ان کی لائف کو زیادہ افیکٹو میڈیا افیکٹو ہے. اب دیکھیں جس طرح آپ لوگوں کو اب سمجھ آ گئی ہے کہ آپ جس ٹی وی چینل کے اوپر جاب کر رہے ہیں, آپ کا جو سوشل میڈیا ہے اس کی ویورشپ اس چینل سے بھی بڑھ گئی ہے. تو اب یہ ضد ہے نا کہ کوئی چینل یہ کہ نہیں چینل تو پھر تمہیں پتا ہے چینل, جس طرح لوگ جب چینل پہ صحافی آنا شروع ہوئے تو لوگوں نے نہیں جی اخبار تو تمہیں پتا ہے اخبار ہوتا ہے, ان اخبار کو پڑھتا بھی نہیں سوائے سموسے پکوڑے آتے. تو وقت کے دھارے کے ساتھ آپ نے اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنا ہے. بلکہ میں کا لفظ نہیں بولتا, میں ہمارا یہ پلیٹ فارم سب کو سپر سیڈ کر گیا. یہ سارے پریشان ہیں, ہاتھ پاؤں بھول گئے ہیں. آپ نے دیکھا ہے سارے اکٹھے ہو کے ایک بندے کی بات کر رہے ہیں, کسی اور کی تو بات ہی نہیں کر رہے, سارے اکٹھے ہوئے. میں کیوں, میں نے اس وقت اس میں انٹرسٹ اپنی شو کی 2008-9 میں جب ان کو پتا بھی نہیں تھا. اور دوسرا, میں نے پروڈکٹ ایسے ہی لا کے مارکیٹ میں رکھی کہ قرآن کی آیت کا ریفرنس ڈسپلے کر کے, حدیث کا ریفرنس اس کو ڈسپلے کر کے, ان کے پاس تو دکھانے کے لیے کچھ ہے نہیں ہے. یہ اگر اس وقت آ بھی جاتے تو مقابلہ نہیں کر سکتے تھے, اب تو بالکل نہیں کر سکتے, کیونکہ اب یہ اپنی عوام کے سامنے کو بونگی مارتے ہیں نا تو لوگ پوچھتے ہیں کہ حضرت یہ کیا. مثلا آپ نے وہ مفتی صاحب کا ذکر کیا اور انہوں نے کہا کہ میں نے غوث پاک کی شیخ عبد القادر جیلانی کی توہین کی ہے. توہین تو یہ لوگ کروا رہے ہیں. یہ خود ایسے واقعات بیان کرتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی نے اپنے ایک مرید کو صرف اس وجہ سے کہ اس نے وضو کروانے کے بعد لوٹے کی ٹوٹی قبلہ رخ نہیں رکھی تھی, جو نہ قرآن ہے نہ سنت ہے نہ دین ہے, یہ اپنی طرف سے من گھڑت ایک چیز ہے, تو اس کو غصے سے یوں دیکھا, جلا کے راکھ کر دیا, اور پھر لوٹے کی طرف دیکھا تو لوٹے کی ٹوٹی قبلہ رخ کر دی. تو میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت صاحب سے کہتے کہ پہلے لوٹے کی طرف دیکھ لیتے ہیں, وہ قبلہ رخ ہو جاتا, مرید تک پہنچتے ہوئے اس سے ان کا ٹھنڈا ہو جاتا. اب مجھے بتائیں یہ دین آپ کیا نان مسلم کو پیش کر سکتے؟ وہ زیادہ اسے ہالی ووڈ کی ایک فلم سمجھیں گے اور کہیں گے کہ دیکھیں جی یہ لیزر جو آنکھوں سے پھینکی جاتی ہے, یہ لگتا یہ ہے کہ یہ ان کے بزرگ جو ہیں وہ ہالی ووڈ کی فلمیں دیکھ کے اس قسم کی کرامات اپنے بزرگوں کی طرف منسوب کرتے تھے. تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جو یہ چیز منسوب کی انہوں نے,
تو پھر ہم انہیں بتاتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی ایسے نہیں ہو سکتے. It was totally out of context and unjustified. نہیں, وہ کر رہے ہیں لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی کرامت ہے. پھر ہم نے کہا اگر کرامت ہے تو سنت کے مطابق ہو. بخاری مسلم میں ہے, انس ابن مالک کہتے ہیں میں 10 سال کا بچہ تھا, میری والدہ نے مجھے نبی الاسلام کے ساتھ اٹیچ کیا. 10 سال میں حضور کو وضو کرواتا رہا. میری عمر 20 سال تھی, نبی الاسلام دنیا سے گئے. ان 10 سالوں میں کبھی آپ نے مجھے ڈانٹا نہیں, آپ مجھے کام کے لیے بھیجتے تھے, میں بچوں میں کھیلتا رہتا تھا. آپ نے کبھی مجھے نہیں پوچھا کہ میں نے تو اتنی دیر پہلے تمہیں کام کے لیے بھیجا تھا. زیادہ زیادہ ہوتا تھا کہ آپ میرے پیچھے کھڑے ہوتے تھے اور پیار سے یوں کبھی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا, کبھی کان پہ, 19 پیار سے میں نے تمہیں فلاں کام, اچھا یا رسول اللہ بھی کرتا ہوں. آپ اپنے بزرگوں کو رسول اللہ سے منسوب کرتے ہیں, وہ تو 10 سال اپنے کسی اسٹوڈنٹ کو ڈانٹے بھی نہ. اور تمہارے بزرگ جو ہیں ان مریدوں کو جو بےچارے اپنی آخرت بنانے آئے تھے جلا کے راکھ کر دیں, اور اس کا رزلٹ یہ نکلے گا کہ قرآن میں ہے کہ جس نے ایک مؤمن کو ناحق قتل کیا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہے. انہوں نے مریدوں کی کیا آخرت بنانی تھی, ان کے پیر صاحب نے بقول ان کے اپنی بھی آخرت ہمیشہ کے لیے برباد کر لی ایک ناحق قتل کر کے. اب جب میں یہ باتیں کرتا ہوں کہتے ہیں کہ یہ ضرور گستاخی, اور گستاخی تو آپ کر رہے ہیں, آپ کہیں یہ جھوٹ ہے, فراڈ ہے. اور یہ واقعہ باپا جانی نے لکھا ہوا ہے, امیر اہل سنت الیاس قادری صاحب. جی میرے ایکس مرشد